اصل میں نشے کا بڑھتا ہوا رجحان، جس میں اعلیٰ تعلیمی ادارے، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹی تک بچے بچیاں اور نشہ آور چیزوں کی بآسانی دستیابی، جو کہ گلی محلوں میں عام مل جاتی ہے، نظم سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب آپ کے بچے جوان ہوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہوں اور جیسے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ایسے اسکینڈلز آ جاتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نشے کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے کیا ریزنز ہیں؟ نشے میں ایسی کیا چیز مل جاتی ہے جس سے اسٹوڈنٹس یا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس طرف زیادہ راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے اور چند ایسے مشورے دوں گا جس سے آپ اپنی نوجوان نسل یا اپنے بچوں پہ نظر رکھیں گے، جس سے وہ اس موذی علت سے یا اس علت سے بچ سکتے ہیں۔ نشہ کرنے والے لوگ جب اس علت میں پڑتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ ذہنی یا جسمانی کام کریں تو ان کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ اکثر آپ کی نظر سے ایسی خبریں گزری ہوں گی جس میں کئی ایتھلیٹس اور کھلاڑیوں کے ڈوپ ٹیسٹ مثبت آ جاتے ہیں یا پازیٹیو آتے ہیں۔ لیکن وہ اسی لیے نشہ کرتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ جسمانی مشقت کرتے وقت یا بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے وقت بھی ان کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ناظرین، پلیجر از ناٹ ہیپینس، یا مزہ خوشی نہیں ہوتا۔ مزے والی چیز وقتی طور پہ ہوتی ہے، جب تک آپ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، جب تک آپ کے پاس وہ چیز ہے تب تک آپ کو اس کی لذت آتی رہے گی، جیسے سیکس، ڈرگس، پب جی گیم وغیرہ، یا ایسا فوڈ جو آپ کو بہت زیادہ مزہ دینا شروع کر دے، بعد میں بے شک آپ کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، یا آپ کو گیس ٹربل ہو جائے، یا آپ کا ڈائجسٹ تک نہ ہو۔ مزہ دینے والی چیزیں عارضی ہوتی ہیں، اس میں ہرس ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، اور آپ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کی ڈوز پوری کریں گے تو چند دن کے بعد اس ڈوز کو پھر آپ کو بڑھانا پڑے گا، جبکہ خوشی ایک مستقل چیز رہنے والی ہوتی ہے اور آپ کم میں بھی قناعت کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ لالچ نہیں ہوتا، ہرس نہیں ہوتا، اور آپ خوش رہتے ہیں۔ آپ جب واک کرتے ہیں، آپ جب بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اچھے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، جس سے آپ کو مستقل خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ خیرات کرتے ہیں، آپ اچھے نیک کام کرتے ہیں تو آپ کو اندرونی اچھا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی برا کام کریں گے، نشہ کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، یا جبر کریں گے، ظلم کریں گے، برا کام کریں گے، وقتی طور پہ آپ کو لذت آئے گی، آپ کا ضمیر بعد میں آپ کو ملامت کرے گا۔ ایسے والدین جو پیسہ خرچ کر کے اچھے تعلیمی اداروں میں بچوں کی داخلہ کروا دیتے ہیں اور مہنگی ہاسٹلز میں ان کو رہائش کے لیے انتظام کرتے ہیں، اور بڑی الزمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے فرائض پورے کر دیے، ایسے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، دوستانہ ماحول میں ان سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہا، آپ کو کوئی بلیک میل تو نہیں کر رہا۔ آپ ان سے دوستانہ ماحول میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز تو نہیں کھا رہے ہو بعد میں آپ کو یا پوری فیملی کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ہمارے ہاں جیسے ہی بچہ 18-20 سال کا ہوتا ہے تو پیرنٹس خصوصاً والد کے ساتھ تھوڑی سی دوری اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس دوری کو کم کریں اور بچے کو قریب کریں۔ بے شک آپ اس کو مسجد نماز کے لیے لے جائیں، آپ واک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بچوں کو لے کے جائیں۔ نہ آپ زیادہ پیسے دے کے، ایک موبائل دے کے اور بڑی الزمہ نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کامیاب ہوں گے اور سکسیسفل بنیں گے تو آپ کے کئی فالوورز ہوں گے، آپ کے بچے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے، آپ کی نسل پوری کی پوری آپ کو فالو کرے گی۔ اگر آپ برے کام میں، برے اعمال میں، نشے میں، کسی علت میں پڑ گئے، آپ کی اہمیت ہونے یا نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ نظر اپنا، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔